فہد حسین صاحب کیونکہ آپ کو ہم پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی جو ریڈ زون فائلز ہیں ان کو بھی، یہ علی نواز امان صاحب نے جو ابھی بات کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا، پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر. ہمیں فواد چودھری صاحب اس حوالے سے جو بھی بریفنگ انہوں نے دی، وزیر اعظم نے متعدد ایشوز کو ڈسکس کیا، یہاں پہ بھی انہوں نے بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے جی کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا، پروسیجر کا تھا. علی نواز امان صاحب نے کہا اختلاف ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے. وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی. Who's making a fuss about it؟ اس کو اتنا بڑا ایشو بلون آؤٹ آف پروپورشن کیوں ہو گیا یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے میرے خیال میں بلو آؤٹ آف پروپورشن اس لیے ہوا ہے کیونکہ پہلے کبھی اس طرح کی چیز کم از کم ریسنٹ میموری میں نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جو اس میں آفس انوالوڈ ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت اعلیٰ آفس ہے بلکہ بڑا ہی سینسٹیو آفس ہے، اور وہ آفس ایسا بھی ہے جو پچھلے چند سالوں سے قومی سیاسی بحث کا موضوع بھی بنا رہا ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پوسٹنگز ہوتی ہیں، ٹرانسفرز ہوتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور وہ خاموشی سے وہ پروسیجر فالو ہوتا ہے اور وہ معاملات ہمیشہ ہوتا ہے، پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے، ہمیشہ نام بھی جاتے ہیں اور مشاورت بھی ہوتی ہے اور پھر کسی تعیناتی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ پروسیجر کب ہوا، وہ فائل کب گئی، اس میں کون سے نام تھے اور کب کس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، وہ تعیناتی ہوتی ہے اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس باری جو ایشو یہ بنا ہے جو آپ کا سوال ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میرے خیال میں اس بار کو بہت زیادہ بڑی نئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. مس ہینڈلنگ دو طریقے سے ہوئی ہے. ایک تو جس طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور دوسرا اس کے بعد جس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. میرے خیال میں دونوں معاملات، اگر کوئی پروسیجرل ایشو تھا بھی صحیح اور اگر کوئی اختلاف رائے تھا بھی صحیح، تو یہ خاموشی سے آپس میں بیٹھ کر حل ہو سکتا تھا. کیونکہ میرے لیے یہ نیوز ہے جو اختلاف کا الفاظ استعمال ہوئے نا، اختلاف رائے کی، یہ بات کہیں سے بھی نہیں آئی. دیکھیے اس میں ہوا یہ بالکل ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ یہ معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا، اس دن وہ سارا کچھ سامنے آ گیا، منظر عام پہ آ گیا. اس کے بعد 2-3 دن تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، سب نارمل تھا نا، نارمل تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خبر نکلنی شروع ہوئی کہ جی نوٹیفیکیشن میں کوئی التوا ہو رہا ہے. اچھا اب یہ وہ وقت ہے جب وہ معاملہ پھیلنا شروع ہوا، تو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا فوری طور. اگر حل نہیں بھی ہو رہا تو وہ جو ایک جنگل کی آگ کی طرح جو معاملہ پھیل رہا تھا، اور پھیلنا بھی تھا، یعنی یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، یہ خبر معاملات ہیں نا، یہ کسی بھی 2-3 دن یہ معاملہ جو ہے وہ خسر پسر ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ، لیکن کوئی وضاحت کہیں سے نہیں آئی. حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی یہ نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ ایشو ہے، ایسے ہو رہا ہے. جب خاموشی ہوتی ہے تو وہ خاموشی جلتی پر تیل کا کام ادا کرتی ہے. وہی ہوا. 3-4 دن یہ خبر سب سے بڑی خبر بن گئی، اور اس کے بعد یہ اعتراف ہوا کہ ہاں جناب کچھ مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا، اس سے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. اور اب کیونکہ اس ایشو کے بڑا ہونے کے بعد بھی وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا، تو معاملہ اور بڑھتا جا رہا ہے.